بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ جیسے کہ پی ایس وائی 101 انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی کی جی ڈی بی جو ہے وہ اوپن ہوئی ہے، اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 7 نومبر 2024 ہے، مطلب کہ آج رات 12 بجے تک ہم نے جی ڈی بی سبمٹ کرنا ہے۔ تو کچھ کمنٹس آ رہے تھے، یہ جی ڈی پی کی جو ہے نا کل کا یہی اوپن ہوا تھا، مجھے کافی کمنٹس آئے تھے اس حوالے سے کہ سر جی ڈی پی کا جو سلوشن ہے، کنسیپٹ جو ہے اپنی ورڈنگ میں کلیئر کر دیں، کلیئر کروا دیں تاکہ ہم جو ہے نا اچھے سے جو ہے جی ڈی پی پرفارم کر سکیں۔ دیکھیں یہ جو جی ڈی پی اصل میں جی ڈی پی ہوتا کیا ہے؟ گریڈڈ ڈسکشنز بورڈ ہوتا ہے۔ گریڈڈ ڈسکشنز بورڈ سے مراد یہ ہے کہ سبھی اسٹوڈنٹس کو اجتماعی طور پر ایک فیسٹیول ایز اے بورڈ کے طور پر نہ کرواتی ہے ورچوئل یونیورسٹی، تاکہ اسٹوڈنٹس کی جو ایبلٹی ہے، نالج ہے، وہ انہینس ہو سکے آپس میں ڈبیٹس کی صورت میں۔ تو ڈبیٹس یا لاجیکل آرگومنٹس جو بھی آپ دیتے ہو جی ڈی بی میں، وہ آپ کو باقاعدہ جو ہے رزلٹ جب اناؤنس ہوتا ہے تو آفیشلی سبھی کے جو جی ڈی بیز ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جس نے اسٹوڈنٹس نے پوسٹ کیا ہوتا ہے۔ تو سبھی کے جو ڈبیٹس ہوتی ہیں یا لاجیکل آرگومنٹس ہوتے ہیں، تو وہ سبھی کا جو ہے نا وہ ایکسیلنٹ، گڈ یا اس طرح سے بھی شو ہوتا ہے۔ تو ایک قسم کا ایک اسٹوڈنٹ کے لیے نا ٹیچر یا کورس انسٹرکٹر ہوتا ہے نا، وہ جی ڈی پی اس لیے رکھتا ہے تاکہ نا اسٹوڈنٹس کا نا آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ، کولیبریٹیو اور دوسرے جو پرسپیکٹیوس ہے سائیکولوجیکل، وہ بھی کریٹ ہو سکے۔ خالی اس کورس کے نہیں ہوتے، دوسرے کورسز کی بھی ہوتے ہیں، وہ بھی کورس کے جو سپروائزنگ انسٹرکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جی ڈی پی رکھیں یا اسائنمنٹ رکھیں۔ اس دفعہ جو ہے وہ اسائنمنٹ کے بجائے جی ڈی پی اوپن ہوا ہے، تو اسائنمنٹ نمبر 2 جو ہے وہ اسائنمنٹ نمبر 1 جو ہے نا وہ مے بھی اوپن ہو سکتی ہے فائنل مڈ ٹرم کے ایگزام کے بعد، یہ پی ایس وائی 101 انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی کی۔ اوورال سب سے پہلے یہ ہے کہ جی ڈی بی کی جو کویشچنس ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ آپ سے کویشچن کچھ اس طرح سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کس حد تک نا اینا فریڈ کی اس اسٹیٹمنٹ سے نا ایگری ہیں یا ڈس ایگری کرتے ہیں۔ جیسے کہ اینا فریڈ نے کہا تھا کہ ہم ریالٹی کی دنیا میں نہیں رہتے، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جو ہم پرسیو کرتے ہیں، یعنی جس طرح سے ہم ریالٹی کو دیکھتے ہیں۔ اپنا جو جواب ہے نا آپ نے لاجیکل آرگومنٹس کے ساتھ دینا ہے اس کا، جی ڈی پی کے کویشچنس کا۔ آنسر کی بات کریں تو میں نے سائیکو ڈائنامک جو اسکول آف تھاٹس ہے اینا فریڈ اسٹیٹمنٹس کو لے کر میں نے کچھ اس طرح سے بتایا ہے۔ اوورال اس سوال کا نا میں کچھ آپ کو مزید جو ہے نا وہ کنسیپٹ کے ساتھ سمجھا سکتا ہوں۔ ایکچوئل میں نا یہ سوال آپ سے نا یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کس حد تک نا اینا فریڈ کے اس اسٹیٹمنٹ سے نا جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں کہ لوگ اصل دنیا مطلب کہ آبجیکٹیو ریالٹی میں نا نہیں رہتے، بلکہ نا وہ اپنے پرسیپشن سے جس طرح سے وہ دنیا کو سمجھتے ہیں کے مطابق دنیا کو نا دیکھتے ہیں۔ مطلب کہ اس لیے ہر ایک کا جس طرح کا پرسیپشنز ہوتا ہے تو اس طرح کا ہی وہ جو ہے وہ اس کے مطابق انسان دنیا کو ڈیل کرتا ہے۔ تو اینا فریڈ کا کہنا یہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنا جو جواب ہے نا اس میں اس کویشچنز میں جیسے کہ ریزنیبل آرگومنٹس کے ساتھ دینا ہے، جس میں آپ یہ ایکسپلین کریں گے کہ کس طرح سے سائیکولوجیکل اور انکانشیس فیکٹر ہماری نا پرسیپشنز کو نا انفلوئنس کرتے ہیں، اور کس حد تک نا ہم ریالٹی کو نا اپنے یونیک پرسپیکٹیوز کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ اوورال یہ جو تھا جی ڈی پی کے کویشچنز میں پوچھا گیا تھا، جو کہ میں نے آپ کو ایک مکمل ٹرانسلیٹ کر کے بھی آسان ورڈنگ میں آپ کو سمجھا دی ہے، کیونکہ آئی ایم ایس اسلامک سائیکولوجسٹ، تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس سوال کو نا اچھے سے آپ کو ایکسپلین کر سکوں۔ اب آتے ہیں آنسر کی طرف۔ جیسے کہ میں نے ان دا اسٹارٹڈ کیا ہے کہ یہ ہم نا ایگری کرتے ہیں اس حوالے سے، مطلب کہ میں جو ہے نا وہ ایگری کرتا ہوں فریڈ اسٹیٹمنٹ جو ہے وی لیو ان دا ورلڈ آف نو ہاؤ وی پرسیو ریالٹی سے نا کافی حد تک میں نا ایگری کرتا ہوں اس حوالے سے۔ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے سائیکو ڈائنامک تھیوری کو نا کور پرنسپل کے ساتھ نا میچ کرتی ہے، جو یہ کہتی ہے کہ انسان کا بیہیویئر اور پرسیپشن سے زیادہ تر انکانشیس پروسیس سے انفلیوز ہوتا ہے، مطلب کہ متاثر ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو پیراگراف ہے اس میں نے بتایا ہے کہ ہمارا نا ریالٹی کا پرسیپشن ایک آبجیکٹیو ریفلیکشن سے نہیں ہوتا جو دنیا کو ویسا ہی دکھاتا ہے جیسا کہ وہ ہے۔
مطلب کہ دنیا ہے، بلکہ یہ ہمارے نا پرسنل سائیکولوجیکل ایکسپیرینس، انکانشیس ڈرائیوز اور پاسٹ ٹراماس کے ذریعے نا فلٹر ہوتا ہے۔ فریڈ کے مطابق ہمارے مائنڈ نا دو حصوں میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں، کانشیس اور انکانشیس اور سب کانشیس بھی ہے، لیکن میں نے یہاں پہ دو کا ذکر کیا ہے۔ ہمارا زیادہ تر نا بیہیویئر ایسے فیکٹر سے افیکٹ ہوتا ہے جو ہمارے انکانشیس میں ہوتے ہیں اور جن کا نا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم ایکسپیرینس اور انٹرپریٹ کرتے ہیں نا، وہ ہمارے اندر کے فیکٹر سے نا ڈیپلی انفلوئنس ہوتا ہے، جو کہ اکثر نا ریالٹی کو ڈسٹورٹ یا شیپ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک ایگزامپل اٹیچ کر دیا کہ کس طرح سے ڈسٹورٹ کرتا ہے، کس طرح کو ریالٹی کو ڈسٹورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ شیپ کرتا ہے، اور انفلوئنس کس طرح ڈیپلی کرتے ہیں، کون سے فیکٹرز ہیں جو ہمارے ڈیپلی انفلوئنس کرتے ہیں۔ میں نے مثال میں وہ بتا دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے نا بچپن میں نا ٹراما فیس کیا ہے، اس والی مثال مطلب کہ فور ایگزامپل میں نے ڈسکس کیا ہے، اس کو میں ریڈ میں کر لیتا ہوں۔ اچھا، تو میں بتا رہا تھا کہ جیسے کہ اگر کسی شخص نے نا بچپن میں نا ٹراما فیس کیا ہوا ہے تو وہ اکثر نا نیوٹرل سچویشنز کو بھی نا تھریٹ سمجھنے لگتا ہے۔ جو بھی نیوٹرل سچویشنز ہوگی، ظاہر سی بات کیا ہوگا کہ وہ تھریٹ سمجھے گا کہ یہ میرے لیے خطرہ ہے، مطلب کہ کامن سی سچویشنز کو بھی وہ اپنے لیے خطرہ سمجھے گا، کیونکہ بچپن میں ہی اس نے ٹراما فیل کیا ہے۔ ایکچوئل میں نا جن کا نا بہت زیادہ بلیف ٹوٹا ہوتا ہے نا، تو وہ ہر ایک پہ نا وہمیت بڑے شک و شبہات سے نا مطلب کہ کرتے ہیں۔ اکثر جو مرد حضرات ہیں وہ معاشرے کے انفلوئنس سے، یا عورت حضرات ہیں وہ معاشرے کے انفلوئنس سے یا ان کا ایکسپیرینس کی وجہ سے نا وہ پھر اپنے لائف پارٹنر یا اپنے جو فیملی ممبرس یا پھر فرینڈ پہ نا شک کرتے ہیں، کیونکہ ان کا نا کہیں بلیف ٹوٹا ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسے کہ میں نے بتا رہا تھا کہ ڈراما والی سچویشنز ہوتی ہیں جس میں نیوٹرل بھی جو ہوتا ہے نا سچویشنز، اس کو بھی تھریٹ سمجھنے لگتا ہے انسان اپنے لیے، چاہے ایکسٹرنل ریالٹی میں نا کوئی ڈینجر نہ ہو۔ اوکے، یہ جو ڈسٹورشن آف ریالٹی کو نا ہم انکانشیس ڈیفenس میکانزم جیسے کہ ڈپریشنس یا پروجیکشن کے تھرو نا سمجھ سکتے ہیں، جو کہ ہمارے پرسیپشنس کو نا آلٹر کرتے ہیں، مطلب کہ متبادل کرتے ہیں۔ متبادل جو ہوتا ہے نا، مطلب کہ اپنا ڈیفenس کرنا یا متبادل ذریعہ اپنانا، یہ والا ہے پروجیکشن ڈپریشن سے، جو کہ ایک ڈیفenس میکانزم کا حصہ ہے، جو کہ ہم اپنے ٹراما کی یا ایسی ناقابل پسند سچویشنز کو ہم کر دیتے ہیں اس صورت میں۔ اس طرح نا ہم سیدھا ریالٹی کو نا سیدھا ریالٹی کے ساتھ نا انٹریکٹ نہیں کرتے، بلکہ نا وہ پرسیپشنز کے ساتھ نا ڈیل کرتی ہے، جو کہ ہمارے سائیکولوجیکل فیکٹرز کے تھرو انفلوئنس ہوتی ہے۔ مزید میں نے بتایا ہے کہ کوگنیٹیو بائس جیسے کہ کنفرمیشنز ہو گیا، کنفرمیشنز بھی نا یہ دکھاتا ہے کہ نا کس طرح ہم ایسے انفارمیشنز تلاش کرتے ہیں جو ہمارے ایگزسٹنگ بلیفس کو نا سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ سلیکٹیو پرسیپشنز ایک ایسی دنیا بناتا ہے جو کہ نا ہر شخص کے لیے نا یونیک ہوتی ہے۔ ایٹ دی لاسٹ جو کنکلوژن میں نے کچھ اس طرح سے بتایا ہے کہ آخر میں نا مطلب کہ میں یہ کہنا آخر میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آبجیکٹیو ریالٹی جو ہے نا وہ موجود ہے، لیکن ہمارے اس ریالٹی کے نا پرسپشنس سائیکولوجیکل پروسیس سے نا ڈیپلی شیپ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اینا فریڈ کا کہنا تھا کہ ہمارے مینٹل فلٹرز جو ہمارے پاس ایکسپیرینس، انکانشیس ڈرائیوز اور ڈیفنس میکانزم سے بنتے ہیں نا، اینا فریڈ نے یہ ڈیفائن کیا تھا کہ کس طرح کی ریالٹی ایکسپیرینس جو ہم کرتے ہیں، نہ کہ ڈائریکٹ انٹریکشن جو دنیا کے ساتھ ہیں اوور آل۔ تو یہ تھا آپ کا جی ڈی پی کا سلوشن، اور یہ ایکچوئل میں جی ڈی پی کا سلوشن میں نے اس لیے آپ کے کمنٹس آئے تھے اس کے بیس پر میں نے بنایا ہے، اور اس لیے بھی بنایا تھا، میں ضروری سمجھتا تھا تاکہ نا آپ کی مزید جو ہے نا اچھی ورڈنگ میں گائیڈنس کر سکوں، تاکہ آپ کی کنسیپٹ تھوڑے بہت کلیئر ہو جائیں اور آپ اپنی ورڈنگ میں جو ہے وہ جی ڈی پی جو ہے نا وہ کر سکیں، اپنے نالج کو مزید انہینس کر کے۔ اب تو اوور آل انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ جی ڈی پی اسائنمنٹس یا کوئی اس کے سولوشنس میں یا شو لیکچرز کی سیریز میں، جیسے کہ سائیکولوجسٹ کمیونٹی کی طرف سے نا شو لیکچرز کی جو سیریز ہے وہ کنٹینیو ہے، اور انشاءاللہ تمام جو سائیکالوجی کے کورسز کی جو شو لیکچرز کی سیریز ہے اویلیبل ہوگی۔ اور میری یہ جاتے ہوئے ریکویسٹ ہے سب سے پہلے کہ جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک سائیکولوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے کلاس میٹ کی بر وقت اور باوقت ہیلپ ہو سکے۔ تو انشاءاللہ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔